بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے ان زندہ مسائل پر گفتگو کی جائے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کی تربیت کر سکیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں، ان کے ساتھ مکالمہ کریں، اور وہ چیزیں جو کسی وجہ سے ڈھکی چھپی ہوئی ہیں یا جنہیں چھپا دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا کر کے لوگوں کے سامنے شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں اور ان پر ہم بات کریں۔ مسائل چھپانے سے حل نہیں ہوتے، مسائل بتانے سے حل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو وہ اگر اپنے درد کو چھپائے رکھے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب وہ بتائے گا تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ تو آج ہم ایک اور ایسے ہی ایشو پر بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد کوئی کام کرے تو اسے بڑا نمایاں طور پر پینٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے فلانے میدان میں کامیابی حاصل کی، محنت مشقت کی اور اس مقام تک پہنچا، اور بڑی اس کی کہانی بنائی جاتی ہے۔ خواتین کے باب میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ہوتی ہیں اور بہت ہی کم انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین ایک بڑا زبردست ہیرو کا مقام رکھتی ہیں کہ وہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو کام ہیں، وہ بہت ہی نمایاں ہیں، لیکن ہم خواتین کو یہ کریڈٹ دیتے ہوئے تھوڑی سی بخل سے کام لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کو کیوں یہ کریڈٹ دیں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ، آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ کوئی بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے احسان کو قبول کریں، اس کے کام کو تسلیم کریں، اور اسے اس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے اور جو اس کا مقام ہے وہ ضرور اس کو دیں۔ اور آپ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو آپ ایک پہیے کی تو بڑی تعریفیں کریں، اس کو تو بڑا چمکا کے پیش کریں، اور دوسرے پہیے کی جب بات آ جائے تو اس وقت آپ کہنے نہیں اس پہیے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ گاڑی چلے گی تو چار پہیوں کے ساتھ، سائیکل اور موٹر سائیکل بھی چلے گی دو پہیوں کے ساتھ، تو دونوں پہیوں کی برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ آپ گاڑی میں چار ٹائر ہوں اور ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو پوری گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے، بھلے تین ٹائر چل رہے ہوں۔ سائیکل کا ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو سائیکل چلنے سے انکار کر دیتی ہے، یوں موٹر سائیکل کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو آپ مثالیں تو بڑے مزے کی لے کر آتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس ٹائر کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، اور اس چیز کی سوری آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خواتین کو کوئی ٹائر کے ساتھ وہ کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرا ٹائر مرد بھی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور کریڈٹ دینا چاہیے، اور یہ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ جو لوگ سوسائٹی کے اندر نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں ان کا حق اور ان کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر خیر کا سفر بڑھتا رہے اور بہتر جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں۔ لیکن یہ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دو بہترین شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ نگران ہیں دعویٰ مرکز برائے خواتین، دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اور ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں سحرش خان صدزئی صاحبہ، یہ گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں لیکچرر ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بہت ہی شاندار کام کر رہی ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے گلی محلے میں وہ بچے جنہیں کوئی تعلیم کے لیے تعلیم دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو یہ ان بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور اکٹھا کر کے انہیں تعلیم کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ اور یہ ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور بچے سارا دن گلی محلے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں تعلیم کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ ان بچوں کے لیے وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو فریضہ سینٹر فار ایجوکیشن ان کا ایک ادارہ ہے۔ بہت شکریہ سحرش صدزئی، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ، میں نے تو آج کا پروگرام خواتین اسپیسیفک اس لیے کیا کہ خواتین کے مسائل خواتین بتائیں۔ ہمارے ہاں یہ رجحان چل پڑا ہے کہ خواتین کے مسائل کے لیے مرد اکٹھے بیٹھتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں، یعنی خواتین کو کہا گیا کہ تم اپنے مسائل بھی خود نہ بتاؤ، یہ مسائل ہم بتائیں گے، اور پھر خواتین کے مسائل کا حل بھی مرد نکالتے ہیں کہ وہ خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل بتا سکیں۔ تو آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ خواتین کے باب میں معاشرہ یہ جو قبولیت ہے ہمیشہ ایک انکار کی کیفیت میں رہتا ہے، یہ قبولیت کے درجے پہ کیوں نہیں آتا؟
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا پسند کروں گی. ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ ایک بہت ہی نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے معاشرے میں, اور اسی کی کمی کی وجہ سے یہ جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب یہی ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے, جہالت ہے. بنیادی طور پہ دین سے بھی دوری ہے, دین کا علم بھی حاصل نہیں کیا جاتا اس طرح, اور ایک جو انسانیت کا ایک شعور ہے اس کی کمی کی وجہ سے خاتون کو اس کا جو جائز حق ہے وہ نہیں دیا جاتا. صحیح. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر معاشرے میں تعلیم و تربیت کا جیسے آپ نے یہ کام ماشاءاللہ شروع کیا ہے, ہر ادارہ اور ہر فرد اپنی اس ذمہ داری محسوس کرے اور اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ مرد اور عورت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی برابر کی ایک مکرم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا رِجَالًا. صحیح, بالکل. تو اس کہ ہم نے صرف مردوں کو قابل تکریم بنایا, اور سب کا کہتے ہیں بنی آدم ہے. بنی آدم میں ہم بھی آتے ہیں, مرد بھی آتے ہیں. تو عزت تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبھی ایک برابر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت میں اضافہ اگر ہوتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور مرد اور عورت کے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تصادم والی کیفیت بنتی ہے, وہ زیادہ تر جس رشتے میں بنتی ہے وہ شوہر اور بیوی والا ہے. ورنہ باقی معاملات تو پھر بھی تھوڑا کوئی خون کا رشتہ کشش ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ آپس میں تعلقات, کچھ رحم کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں معروف طریقے سے جیسے ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت بہرحال بحیثیت انسان بھی برابر ہیں, اور بحیثیت پارٹنر بھی ان کو بہت ایک رسپیکٹیبل مقام خواتین کے لیے موجود ہے. لیکن جو آپ نے بات رکھی ہے نا کہ ہم اعتراف نہیں کرتے, اس میں ایک اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گی. جہالت کے علاوہ ایک جو ہمارے ہاں خواتین خود بھی اپنے کام کو ویلیو نہیں دے رہی ہوتی. اکثر میں خواتین سے پوچھتی ہوں نا آپ کیا کرتی ہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں جی, گھر پہ ہوتی ہوں. اچھا, تو گھر پہ جو آپ بے شمار کام کر رہی ہیں کہ اگر آپ گھر سے نکل جائیں تو مرد 100 لوگ بھی ملازم رکھ کے وہ کام نہیں کروا سکتا. آپ اپنے کام کی ویلیو کو خود بھی سمجھیں. یعنی یہ خواتین کو بھی سمجھ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں وہ بہت زبردست ہے, جہاں ہیں, جس فیلڈ میں بھی ہیں. یہ بات تو ہم انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے بھی کر لیں گے کہ عورت کا جو مقام ہے اس کو کہاں پر کس طرح پرفارم کرنا ہے. لیکن بنیادی جو میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ عورت کا حق جو ہے اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے, اس کے کردار کو, اس کی جو بھی سکسیس ہے, اچیومنٹ ہے, بالکل ایک ایکول انسان کی طرح. جس طرح مردوں نے اگر کوئی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے ان کو شاباش ملنی چاہیے, اسی طرح خواتین کو بھی شاباش ملنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 22ویں پارے میں جو 12-13 صفات بیان کی ہیں اس میں سب مرد عورت کو برابر قرار دیا, اور کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ روزے رکھنے والے مرد, روزے رکھنے والی عورتیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے مرد, زکوٰۃ ادا, ان تمام جو نیکی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں برابر ہیں. تو برابر کے حصہ ہیں, اور ہماری سوسائٹی اصل میں اپنے کچھ خاص نظام کی وجہ سے وہ ان کو برابری کا, اس کا وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر گھر سے خواتین کو نکال دیا جائے جو یہ خود یہ تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ہم کچھ نہیں کرتی, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم صرف روزہ رکھتے ہیں, وہ روزے کے ساتھ ساتھ جو سروسز دیتی ہیں, مطلب گھر کا پورا کام کرنا, بچوں کو سنبھالنا, اور پھر اس کے ساتھ جو کھانا افطار وغیرہ تیار کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی جو عبادات ہیں وہ بھی ساری کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک خاتون روزے میں ایک مرد کے بجائے 3 یا 4 گنا زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کام کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے, حالانکہ وہ کام بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اچھا سہرش, یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, میں تھوڑا سا آپ سے ذرا جو فریضہ والا کام ہے, کیونکہ یہ بھی فرض ہے نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سہرش کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کام پہ کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ وہ بچے اور وہ والدین جو تعلیم کی اہمیت کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے سوسائٹی بھی ساری ایسی بنا دی ہے کہ اس سوسائٹی میں پیسے والے بندے کی ویلیو ہے, علم والے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا بنگلہ ہے, ہم کہتے ہیں واہ, علم بھی اسی کا ہے, ساری چیزیں اسی کی ہیں. تو سہرش مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو جب بھی چھٹی ہوتی ہے نا ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھر میں خامند بھی بطور بچہ کام کرنا شروع, میرے جیسے بچے بھی ہوتے ہیں انتہائی سست ہوتے ہیں, تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے کام جو ہیں وہ کر کے آئیں. تو یہ جو اپریسیشن ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ, روٹ کاز کیا ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو سبوک فار انوائٹنگ می ان دا شو. یہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ عورتیں اپریشیٹ کیوں نہیں ہوتی اپنے کام کے لیے,
جو وہ کام گھر میں کرتی ہیں, اور آج کل جو جدید دور میں جو عورتیں باہر کام کر رہی ہیں معاشرے میں, اور اسپیشلی پروفیشنلی, کیونکہ آج کل جو مہنگائی چل رہی ہے, بی اٹ ان ویسٹرن کنٹریز یا بی اٹ ان ایسٹرن کنٹریز, اب گزارا ممکن ہی نہیں ہے اگر عورت کا فائنینشیل کنٹریبیوشن ہاؤس ہولڈ میں نہ ہو. لیکن اب یہ ہے کہ عورت کیونکہ باہر کا کام تو کر رہی ہے اینڈ اس کو باہر کے چیلنجز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن جب وہ باہر سے گھر واپس آتی ہے تو اسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر کام ایسے کرے جیسے کہ لائک اس کا گھر کا کوئی کام نہیں ہے, اور وہ گھر کا کام ایسے کرے جیسے وہ باہر کام نہیں کرتی. یہ آج کل مغربی دور میں جو آج کل ایک اسپیشلی آج کل جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے, تو آج کل جو زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے باہر میں بھی, اور ایون لائک جو ہمارے سوشل میڈیا میں جو عوام ہے یہاں پر پاکستان میں بھی, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا جو ڈوئل ورک ہے, جو وہ گھر میں کام کرتی ہے اور گھر کے باہر کام کرتی ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اس میں ایک جو ڈاکٹر فریال نے بات کی کہ عورت جو ہے خود ریکگنائز نہیں کرتی, بٹ آئی تھنک عورت خود اس لیے ریکگنائز نہیں کرتی کیونکہ اس کو سوشلائز کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے, اس کی تربیت کی جاتی ہے. دیکھیں آپ نے فریضہ کا حوالہ دیا, اگر میں اسی سے آپ کو سمجھانے کی ایک بتاؤں کہ عورت کو کیوں نہیں اپریشیٹ کیا جاتا, وہ یہ ہے کہ سمجھے اگر ایک بچی ہے, ایک پیرنٹس ہیں, ان کے تقریباً 8 بچے ہیں, ان میں سے جو کیئر گیونگ کی رسپانسبلٹی ہے کہ گھر میں دوسرے بہن بھائیوں کو کس نے سنبھالنا ہے, وہ اگر ماں, کیونکہ جو ڈومیسٹک لیبر ہے جو ہمارے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ گھروں کا اپنے گھر کا کام کریں, باہر بھی کام کر کے, اور وہ جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرتی ہیں جیسے کہ انہوں نے گھر میں جو بچوں کا بھی دیکھنا, اپنے بہن بھائیوں کا بھی دیکھنا ہے. اور بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ اسپیشلی ہٹ کرتی ہیں 12 to 13 یا 14 ایئرس, تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول اسکپ کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر وہ تعلیم لے رہی ہیں نہیں, انہوں نے بیسکلی گھر میں ہی تو کام کرنا ہی ہے. مطلب ان کا جو ایک عورت کا مقام سمجھا جاتا ہے, وہ اس کا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے کام میں ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ مطلب ایک بیلنس ہے, مرد اگر باہر کا کام کر رہا ہے اور عورتیں اندر کا کام کر رہی ہیں, لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا یا ہمیں اپنے مردوں کی تربیت کرنا کہ جو گھر کا کام ہے اگر آپ اس کو کسی لائک کسی بندے کو ہائر کریں گے, اس کو بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو عورتیں آج کل بہت کمپلین کرتی ہیں, اسپیشلی جو گھر میں رہتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم گھر کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس اگر ہم باہر نہیں کام کر رہے اور ہم صرف فوکس کر سکتے ہیں چائلڈ ریئرنگ میں, جو بچوں کو ان کی تربیت کرنی ہے, کوئی ایلڈرلی پیرنٹ ہے گھر میں, کوئی بزرگ ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اور بھی باہر اندر کے سارے کام دیکھنے عورت نے, تو اس کو یہ پھر باہر کے کام چھوڑ جاتی ہے, پروفیشنلی گرو نہیں کرتی, اور پھر اس کے پاس فائنینشیل بھی کوئی اس طرح پیسے نہیں ہوتے, تو وہ انڈر اپریشیٹڈ فیل کرتی ہے, اور اس کو لوگ بھی, معاشرہ بھی فیل کرواتا ہے کہ تم گھر میں تو ہو, تم کیا ایسا کر رہی ہو. اور مجھے اسپیشلی پرسنل ایکسپیرینس سے ریئلائز ہوا ہے کہ آفٹر میرج کام جو ہے اس کی ایک آپ کو لٹرلی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ باہر کام کریں, جس طرح میری رسپانسبلٹیز, میں کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں, میں ایک اسکول کو رن کر رہی ہوں, تو مجھے ایون دو مے بی اٹ از انیٹ, مطلب ہمیں سوشلائز کر کے بتایا گیا ہے, بٹ میرے پر برڈن زیادہ ہوتا ہے ٹو مینیج ہاؤس ہولڈ اور ناٹ. اینڈ آئی after 1.5 years I realized in order to look after my outside work I would have to hire help. اور لیکن جو ہم ہاؤس ہیلپ ہائر کرتے ہیں obviously ہم اس کو اس لیول پہ پے نہیں کر رہے جس میں ان کی ایگزسٹنس جو ہے. تو ہم ایون لائک جو ہماری ڈومیسٹک لیبر ہے, جو عورتیں ہمارے گھروں میں کام کرتی, ان کو بھی ہم اس طرح جو ہے ان کی ورک کو ویلیو نہیں کرے ان ٹرمز آف مانیٹری کمپنسیشن. سو آئی تھنک ایک سائیکل ہے جس میں عورت اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتی, عورت جو دوسرے گھروں میں عورتیں کام کرنے میں ان کے گھر میں سرونٹس آتی ہیں ان کو بھی نہیں اپریشیٹ کرتی, اور مرد بھی عورتوں کو نہیں کرتے. اور ایون اگر ایک بہو جو گزری بھی ہوتی ہے, ایک بہو ایک اس ٹراما سے گزری ہوتی ہے کہ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے, سارا ہاؤس ہولڈ مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اس کو رشتہ داریاں مینیج کرنی پڑتی ہے, وچ ٹیکس اے لاٹ آف ایموشنل برڈن آن اے فیمیل. وہ بھی پھر جب وہ ساس بن جاتی ہے تو وہ چیزیں بھول جاتی ہے ایکسپیرینس, اینڈ وہ پھر اگین ایک سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, وہ سرکل کا حصہ بن جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی.
پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. سو اس میں بہت سے کازز ہیں. آئی تھنک ہم آگے چل کے اگر ہسٹوریکل اور اکنامک کازز بھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ کیوں نہیں عورتوں کا کام اپریشیٹ کیا جاتا. صحیح. اچھا یہ سحر صاحب نے بہت جو بیسک نکات ہیں وہ سارے بیان کیے اور یہ بڑے اہم ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک بچہ ہے اور بڑا شارپ ہے, بڑا ذہین ہے, اور چلتا کودتا ہے, لیکن ساتھ ہی دوسرا بچہ ہے, تو گھر والے یہ نہیں سوچتے وہ جو شرارتیں کرنے والا ہے, اچھل کود کرنے والا ہے, اس کے بارے میں ہر بندہ کہہ رہا ہوتا آپ کا یہ بچہ جی بڑا ذہین ہے, اور اس بچے کو بتا کے کہا جاتا ہے جو دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یعنی اسے مزید ڈل کرنے کی مکمل طور پر انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ اسی طرح ہو کے رہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اس حساسیت کو اس سے آگاہ ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی زبان سے جو خنجر سے الفاظ جو ہے ادا کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں اس بچے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو سیم یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ کبھی تعریف بھی کریں گے نا, تو تعریف اس انداز سے کریں گے کہ ایک جملہ کسی خاتون کی حمایت میں ہوگا اور 100 جملے اپنے اس کے اعتراف میں ہوں گے کہ یہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, ہم نے یہ حق دیا ہوا ہے. یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ خود اپنا جو حق ہے, اپنا رائٹ لے کر وہاں پر آئیے. میں ڈاکٹر فریال صاحبہ, آپ مطلب بہت ہی اہم ذمہ داری کے اوپر ہیں, اور دعویٰ اکیڈمی کا جو خواتین سینٹر ہے اسے آپ کرتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اصل میں بلانگ کرتی ہیں, ان کے سب کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ. اور یہ تربیت اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہیبٹ برین ہوتا ہے, یہ جو عادی ذہن ہے ہمارا نا, وہ لازمی ہے 8, 10, 12 سال کی عمر تک وہ بن جاتا ہے. میں اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب اگر میری ماں کی خدمات کو اپریشیٹ نہیں کرتے, میرا بہنوئی, میرا بڑا بھائی اپنی بیوی کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا, تو وہ اصل میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ میں اس ماحول کے سانچے میں فٹ ہوا انسان ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہاں پر سارا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز روٹین کی ہے. تو یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہیبٹ برین سے, کیونکہ یہ عادی ذہن بن چکا ہوتا ہے, گھر میں گالم گلوچ ہو رہی ہے, بیوی کی مار پٹائی جو ہے وہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں کہیں نہ کہیں, میں نہیں کہتا کہ ساری سوسائٹی اس طرح کرتی ہے, لیکن اس طرح کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. چولہا پھٹ کے جلانے والے واقعات ہیں, تشدد کے واقعات ہیں, قتل تک کے واقعات ہیں. اور عورت جب بعض کا جب وہ کام کے قابل نہیں رہتی, ابھی ایک اسکالرز ہیں ایک کراچی کے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایک فیملی نے اپنی بہو کو اٹھایا اور ان کے گھر بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہی نہیں کر سکتی, یعنی آپ نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے, وہ آپ کی بہو یا بیٹی یا بیوی نہیں ہے, وہ ایک نوکرانی ہے. جب وہ کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو گئی, تو اب آپ نے کہا نہیں سرکاری دفتر ہے تو آپ پینشن لیں گے, آپ ریٹائر ہوں گے, آپ کے لیے سہولیات کا, لیکن بیوی ہے تو اب وہ کام نہیں کر پا رہی, تو اب اٹھاؤ جی اٹھا کے اس کو پھینک دو. بچے نہیں جن رہی تو اٹھاؤ کے اس کو پھینک دو. تو یہ جو سارا پورا ہمارے ہاں ماحول کے اندر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, اب جتنی گہرائی میں جاتے جائیں گے تو بہت سی باتیں سامنے آتی جائیں گی. قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے, اور اس مد میں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آپ لا سکتے ہیں. آپ نے جو تصویر پیش کیا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. اس کے حوالے سے میں جو اسلامی تعلیمات کو سمجھی ہوں, وہ تو میں نے شاید پہلے بھی ایک ملاقات میں آپ سے کہا تھا کہ جن 3 بنیادوں کو معاشرے کے لیے بہت اہم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. صحیح. اور اس کے بعد اگلی چیز ہے عدل. صحیح. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر خوبصورتی کے لیے احسان ہے. یہ احسان وہ نہیں جو جتایا جاتا ہے, بلکہ ایکسیلنس ہے, حق سے بڑھ کر کسی کو دینا. تو جب ایک خاندان کا قیام عمل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی پہلی آیت جو ہے اسی میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس سے پہلے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے اور اتنے کلیئرٹی ہے اس میں کہ ہم آپس میں معاملات کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کریں. یہ جتنی سچویشنز آپ بتا رہے ہیں, چولہا پھٹنے والی یا بہو کو واپس بھیجنے والی, ترجمہ بھی کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں معذرت چاہتی ہوں. اے تمام انسانوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اپنا یہاں پہ نا خاص بات ہے رب, اور وہ بھی تمہارا اپنا, بہت ہی پیارا انداز ہے اپنائیت والا. تو اے تمام انسانوں کے گروہ, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو.
الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، صحیح. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا، اس جوڑے کی بنائے. ساتھی بنائی. وخلق منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. صحیح. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں رحم کے رشتوں کا وہ سوال کرتے ہو کہ جی ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر خوب نگران ہے. صحیح. آپ یہ بتائیے کہ بالکل سٹرکچر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ اس آیت کو تسلیم کر لے کوئی. جب ہم خاندان کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مرد بھی جب معاملہ کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اللہ درمیان میں موجود ہے، صحیح. اور عورت بھی جب اپنے رویے کا، اپنے انداز کا انتخاب کرتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے سوال مجھ سے کیا جائے گا، اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں. تو اس بنیاد پہ جب ہم ایک خاندانی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ اس طرح کے قبیح جرائم کی توقع ہم نہیں کرتے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، صحیح. اور ہم نے یہ سمجھا کہ جب تھوڑا سا اختیار کسی کے پاس بھی آئے، چاہے وہ مرد کے پاس آئے چاہے وہ عورت کے پاس آئے، وہ اپنے اس اختیار کو ایسے پریکٹس کرتا ہے کہ دوسرے کو کچل کے رکھ دے. صحیح. یعنی اب جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی نا، مس سہرش بھی بتا رہی تھی جی کہ جو بہو ہوتی ہے پہلے ساس بنتی ہے تو بھول جاتی ہے ایسا ہی ہے کہ کذالک کنتم، ایسے ہی تم بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی. اپنا دور بھول جاتی ہے اور اس برے وشیس سائیکل کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی. تو بنیادی طور پہ تو ان تمام معاملات کی اصلاح کے لیے ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس بات کو یعنی اپنے ہر رشتے میں اس کو صحیح. یقینی بنانا ہے. ساس بہو، نند بھابھی، بھائی بہن، ہر رشتے میں، والدین ہیں. میں تو رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے. کل ایک میں نے ایسی ویڈیو دیکھی کہ کسی سوشل ویلفیئر کی ذمہ دار خاتون تھی، انہوں نے رو رو کے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ کوئی اماں نوراں شاید لفظ بول رہی تھی، نام میں اچھی طرح یاد نہیں ہے مجھے، کہ اس کے 2 بیٹے تھے، نام بھی وہ لے رہی تھی، تصویریں بھی انہوں نے دکھائیں اس پہ، لیکن وہ اتنا رنجیدہ تھیں اس بات پہ کہ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ اس کو ایک بیٹا کہیں پڑھا رہا تھا استاد، اچھا، اسلام آباد میں، اور وہ خود جو تلا گنگ سائڈ سے خاتون تھی. دوسرے بیٹے نے اس کو وہاں جمع کرا دیا. تو اماں بہت روتی تھی، بہت اداس ہوتی تھی، تو انہوں نے فون کر کے اسے بلوا لیا کہ بھی تمہاری اماں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتی، آپ لے جاؤ. یہ کہاں جمع کروا دیا؟ اس سوشل ویلفیئر والا، اچھا، جیسے ان کے اولڈ ہاں، ہوم سمجھ لینا، اولڈ ہوم صحیح، کی طرح کی جگہ تھی. صحیح. پاکستان کی بات بتا رہی ہوں، صحیح. آپ کو شاید یقین نہ آئے کیونکہ میں نے جب کسی اور سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا یقین نہیں آتا. میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتا، لیکن وہ خاتون خود سے کہہ رہی ہیں، سامنے آنکھوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہیں. تو انہوں نے جب بلایا تو بیٹا لے گیا والدہ کو. 2 دن بعد وہ لے کر آئے، کہنے لگا اب یہ نہیں روئے گی، تنگ نہیں کرے گی. کہتی نہ میں نہ تنگ کر دی، میں نہ شور کریں دی. خاتون نے آگے سے نہ پھر کہہ دیا. جب بیٹا چلا گیا تو اس خاتون نے اس ذمہ دار خاتون کو اپنا جسم دکھایا، ڈنڈوں سے سر سے لے کے پاؤں تک اس بیٹے نے اتنا پیٹا تھا اپنی ماں کو کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اور زخمی تھی وہ خاتون. اس نے کہا بیٹا بہت مارتا ہے، میں نہیں گھر جاؤں گی. اور اس کے بعد پھر اس کی ماں کا آنکھوں کا آپریشن کروانے کے بعد ان نے بتایا کہ تمہاری ماں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. پھر آیا تو اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارتا ہے کہ تم کیوں دیکھ رہی ہو. اور پھر بعد میں نے فون کر کے بھی کیا، یہ چوکیدار نے ان کو بتایا. یہ تو وہ انہوں نے سوشل ویلفیئر کو چاہیے FIR کرواتے اس کے بیٹے کے اوپر. کچھ نہیں، میں بھی وہ بس رو رہی تھی خاتون کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. اور پھر وہ کہنے لگیں کہ بعد میں مجھے فون کر کے بس یہ پوچھتا تھا کہ میری ماں مری کہ نہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ معافی دے، جب ظلم کرنے پہ ہیں تو سگی ماں کے ساتھ اب ہم قرب قیامت کے دور میں ہیں نا. تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ اچھا وہ جو اتنی باتیں کرتا تھا نا، پھر اچانک اس کی ڈیتھ کی اطلاع آ گئی. اس کو ہارٹ اٹیک پہلے ہو گیا، ماں بعد میں مری اس کی. تو یہ سچویشن ہے کہ اگر ہم آپس میں تقوی کا معاملہ نہیں کرتے کسی بھی رشتے میں تو ہم ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں یا ظلم کا شکار کر دیتے ہیں کسی کو. اس کے بعد پھر عدل کی بات یہ آتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایک برابری کا مقام ہے. عدل میں برابری کا حوالے سے یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا کہ صحیح، بالکل. وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مچھلی اور جو ہے یہ ہاتھی یہ دونوں بے وقوف ہیں کیونکہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ جس کا جو کام ہے وہ اس کے حساب سے کرے گا. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ ہم حق سے بڑھ کر کسی کو دیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ جتنے اس وقت مجھے ایک اور اس کا حل یہ لگتا ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اگر یہ سوچ بناتی ہیں، اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتی ہیں کہ بہن جو کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرو. صحیح. ٹھیک ہے. ایک اصل میں جتنا پاورفل دنیا میں سمجھتی ہوں رشتہ ہے نا، جتنی پاورفل پرسنالٹی ماں کی ہے میری رائے میں اور کسی کی نہیں. یہ صحیح بات. جتنا امپیکٹ ایک ماں، اس لیے کہ ماں کی بانڈنگ بچے کے ساتھ ہسبینڈ سے کہیں زیادہ، مطلب فادر بیچارہ تو کہیں بعد میں جا کے ملتا ہے نا، ماں تو اپنے اندر اس کو وہ سب کچھ پڑھا دیتی ہے،
سب کچھ اپنا سکھا دیتی ہے. جو ماں کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بچے کے اندر تک اتر جاتی ہے. اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی سوچیں، وہ سب پرسنالٹی کو پہلے سے بلڈ اپ کر دیتی ہے. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر بھی وہ ماں سے ہی چمٹتا ہے. باپ تو بیچارہ تب اٹھاتا ہے جب وہ کوئی اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے. تو نتیجتاً تربیت میں جو اصل کردار ہے نا وہ پھر عورت کا آ جاتا ہے. ہمیں عورت کو یہ سمجھ دینی ہے کہ وہ ایسی نسل پروان چڑھائے جیسا وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ معاملہ ہو، مگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اب اس سائیکل کو توڑو. اب اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اپنی بہن کی عزت کرے، اپریشیٹ کرے، ان کی خوبیوں کو تسلیم کرے. جب آپ گھر میں ایک ماحول بناتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہ بات بالکل درست ہے، آپ نے ایک جملہ بولا تھا بڑا معصومانہ کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو دیکھا ہے بڑوں کو ایسے کرتے تو میں یہ لرن کروں گا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کمفرٹ زون ہے. ایک باشعور انسان جب بڑا ہوتا ہے نا اور وہ اپنے عقل سے کام لینا شروع کرتا ہے تو اس کو خود یہ باتیں کھٹکتی ہیں، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز. مطالعہ کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ ہم نے نفس کو سکھا دیا نا، اس کا اچھا برا سمجھا دیا ہے. ایسے ہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو وہ اندر سے انسان کا فطرت کہتی ہے کہ یہ زیادتی ہے، کیوں عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے، کیوں اس کے کام کو اپریشیٹ نہ کیا جائے. فطرت تو یہ کہتی ہے، لیکن آپ درست کہتے ہیں کہ وہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ تعریف کر دی تو یہ کہیں ہمارے سر نہ چڑھ جائے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ پھیل نہ جائے. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات آپ نے بڑی، میرا اصل میں جو کہنے کا تناظر تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو آپ 12-13 سال کی عمر تک اپنے گھر میں جو کچھ دیکھتے ہیں نا تو آپ کا ہیبٹ برین بن جاتا ہے. یعنی آپ عادی ہو جاتے ہیں اس ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو وہ اس وجہ سے. لیکن جب وہی آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ جو ہی انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اخبار پڑھتا ہے، وہ پروگرام وغیرہ دیکھتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ جو میرے گھر کے اندر ایک سلسلہ جبریہ قائم تھا، اس سے باہر بھی دنیا ہے. اور مجھے اس سے ہٹ کر بھی غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. یعنی انہوں نے دونوں چیزیں بتا دی، آرڈر بھی کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں کرتا بھی ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پر اخبارات میں آرٹیکل لکھیں تو بہت زبردست قسم کے حقوق کی باتیں کریں، لیکن اپنے گھر کی بات ہے تو وہاں پر ایک بالکل مختلف قسم کے انسان ہوں. تو یہ جو چیزیں یہ بھی کریں اور ہمیں اس عملی منافقت جو ہے اس سے ہی بچنا چاہیے. یہ ایک اس میں اضافہ کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اہل کے ساتھ اچھے ہوں، تو اہل سے مراد عربی زبان میں اصلاً جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے. صحیح، بالکل. ہاں تو یہ خاص طور پہ کہ ہم یعنی جیسے میں نے کہا سب سے زیادہ پسی ہوئی بھی عورت اسی حیثیت میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بہترین اپنی ازواج کو رکھا اس کی تو مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا. ایسے ہی. اور ہر باشعور انسان جب بھی غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں کیسے سیٹل کر سکتا ہے. تو وہ حقوق دیے بغیر اور اپنے فرائض پورے کیے بغیر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور عورت اور مرد جو میاں بیوی ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ تو بنیاد ہی ہمارے ہاں سوسائٹی میں اسے تو دو آپس میں لڑنے والے جو پہلوان نہیں ہوتے وہ رشتہ بنا کے رکھ دیا گیا. یہ تو محبت کی بنیاد پہ شروع ہوتا ہے. اگر اس رشتے میں محبت نہیں ہوگی، مودت نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا. تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس رشتے کی بنیادیں ہی ہونی چاہیے. اچھا یہاں پلیز ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے جو بات رکھی نا بھی محبت اور مودت والی، یہ مجھے اس وقت خیال آ رہا تھا جب آپ نے کہا جب عورت کام کے قابل نہیں رہتی صحیح تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اب یہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے. تو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، تو اس میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو اس کی تفسیر میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں محبت ہوتی ہے اور جتنا جتنا یہ لائف پارٹنرشپ لانگ ہوتی جاتی ہے، گولڈن ہوتی چلی جاتی ہے، پھر مودت رہ جاتی ہے. ہاں جی، رحمہ رہ جاتی ہے، مودۃ و رحمہ. صحیح. رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنرز میں سے کوئی ایک بھی اگر وہ محبت کے وہ تقاضے پورے نہ کر سکے جو شروع زندگی میں کر لیتا ہے تو دوسرا پارٹنر اس کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا. اگر شوہر بیڈ ریڈن ہو گیا تو بیوی اس کی خدمت کرے گی، اگر بیوی بیڈ ریڈن ہوگی تو شوہر اس کی خدمت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا. اور ایسے ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. بنیاد وہیں آ جاتی ہے نا کہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں تو پھر اس رشتے کو تا قیامت انسان نبھاتا ہے، کم از کم آخری سانس تک. صحیح. اسے لے کے چلتا ہے، اسے بالکل لے کے چلتا بھی ہے. اور وفاداری ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو بنیادی اقدار ہیں، نارمز ہیں، ان کے اندر یہ سب سے بنیادی فیکٹر ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ
جہاں جی چاہے اٹھیں اور اٹھ کر مطلب ہے کہ آج یہاں پر ہیں، کل وہاں پر ہیں، پرسوں وہاں پر ہیں. آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بریک لگانی ہوتی ہے. اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر رکھنے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہم نے فل سپیڈ میں نہیں جانا، اب سپیڈ اپنی سلو کرنی ہے اور غور و فکر کرنا ہے. تو سپیڈ بریکر اصل میں ہوتا ہی اس لیے کہ حادثہ ہو سکتا ہے اور حادثہ تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. تو اب سلو ہو جاؤ. تو سلو اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ غور و فکر کرنا شروع کر دے. اچھا سہرش، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو مودت اور رحمت، یعنی قرآن بھی یہ بات کرتا ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بہت سی مثالیں بھی بیان کی. اچھا لازمی نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم سوسائٹی کو حساس بنا رہے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں کہیں ہو تو آپ نے یہ سوچ کر نہیں یہ پرائے گھر کا ایشو ہے، ہم کیوں اس کو ڈسکس کریں. یہ نہیں کرنا. ایک مسلمان کی اور ایک نیک سیرت انسان کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا پرچم ہر وقت بلند رکھے اور دیکھے کہ جہاں کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ میں اور جانور میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ آپ باشعور انسان ہیں تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. آپ جائیں گے وہاں پر اچھے طریقے سے ان کو آگاہ کرنے کی اور ان کو بتانے کی کوشش کریں گے. وہ ایک سلسلہ ہوا تھا کہ کسی کے گھر میں شور شرابے کی آواز آ رہی ہو تو آپ کم سے کم جا کے بیل بجانا شروع کر دیں. کم از کم یہ ہوگا کہ جب آپ بیل بجائیں گے نا، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے نا دروازے کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو وہ جو پیک ہوتی ہے نا، وہ انا کی جنگ جو چل رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سلو ہو جاتی ہے. تو وہ سلو ہونے سے بھی بڑا فائدہ ہے اور فرق جو ہے پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان باشعور انسان جو ہیں وہ رہ رہے ہوں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وہ جانے ہم جانے، ہمارا کیا کام ہے دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جائیں اور جا کر یہ ساری باتیں کریں. تو تربیت اصل میں بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے سماج کو شعوری طور پر اتنا تربیت یافتہ بنائیں کہ وہ کہیں بھی برائی کو دیکھے تو جو اچھا اور احسن طریقہ ہے اس سے جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور وہ لکھنے کی کوشش کرے، پروگرام کرے، کلاس روم میں ڈسکس کرے، اپنے بچوں کے ساتھ ساری باتیں کرے. تو یہ جو اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس پر جو بات کرنا ہے سوسائٹی میں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جو آپ بات کریں کہ کہیں پر کسی کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہوں تو کسی بھی بائی اسٹینڈرڈ کو جو باہر سے دیکھ رہا ہے، صحیح. اس کا کوئی ریلیشن ہو یا نہ ہو، وہ اس کو انٹروین کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک اس میں بہت سی ریلکٹنس ہے. دیکھیں مرد جو ہیں زیادہ تر ڈومیسٹک کوئی بھی لڑائی ہو اندرونی، گھر کے اندرونی، تو وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے آپ محلے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو آوازیں آ رہی ہیں سائڈ سے، تو مرد بہت زیادہ کیا ریلکٹنٹ ہوں گے اس گھر کے اندر جانے سے یا ان کو بیل بجانے سے، بیکاز وہ یہ نہیں تانا سننا چاہتے کہ تمہارا اس میں کیا ہے، تم اپنے گھر کے ہو یا تم کون ہو بھائی. اور وہ نہیں چاہتے مرد جو بائی اسٹینڈرڈ ہیں اور جو بیسکلی اویئر ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے عورت کو اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار وہ دیکھیں کہ مطلب کسی پرائے مرد نے ایک اور لڑائی میں شامل ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو اور پٹائی ہو. تو ایک تو یہ کہ مرد کیوں نہیں انٹروین کرتے، یا تو ایک اوبویسلی ریشو مردوں کی وہ ہوگی جو جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بلیو کرتی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے. کوئی ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنی شاید بیویوں سے ڈسکس کرتے ہوں گے. لیکن کوئی ایک ہیں کہ وہ اس ڈر سے کسی کی گھر کے اندر انٹروین نہیں کرتے. اب عورتوں کا جو قصہ ہے کہ اگر عورتیں کو زیادہ تر محلے میں اویئر ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل جو روایتی محلے ہیں ان میں ساری عورتوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. آج کل جو اسپیشلی جو ڈی ایچ اے بحریہ کے یا گیٹڈ کمیونٹیز ہیں ان میں بھی لوگوں کو چلو ایک دوسرے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بالکل امیڈیٹ نیبر میں آپ کو پتہ ہوتا ہے ساتھ والا گھر ہے تو اس میں سے آپ کو اگر آوازیں آئیں ہو رہی ہو. لیکن وہی ڈر کہ عورتیں انٹروین اس لیے بھی نہیں کرتی کیونکہ ایک تو دوسری وہ جو عورت وکٹمائز ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی اور عورت کو اپنے مسئلے میں پڑھنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ اس کی شدت نہ بڑھ جائے. سو آئی بلیو کہ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ ایک آؤٹ سائڈرز کی نہیں ہے، عورت کو خود باہمت ہونا پڑے گا. اور آپ نے یہ جو بات کی جو آئی تھنک ہولڈ سو ٹرو
فار می مطلب میں یہ بلیو کرتی ہوں, جو میں نے اپنی 31 ایئرس کی زندگی کے اندر مطالعہ کیا ہے, دیکھا ہے, اس میں یہ ہے کہ جب میں بچپن میں یا میں ٹین ایجر تھی تو میں بہت جلدی امپریس ہو جاتی تھی جب میں ٹی وی پہ پروگرامز میں یا کسی مرد کو جو بڑی پڑھے لکھے بظاہر نظر آ رہے ہیں اور وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں, تو آپ کہتے ہوتے تھے یار یہ کتنا اچھا انسان ہوگا اپنے گھر کے اندر. لیکن آپ کو جب موقع ملتا ہے ان کے گھر کے حالات دیکھنے میں, تو اب بہت سے مرد جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. سو یہ ایکویلٹی جو میں مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو شاید کانفلکٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ عورت کو شاید مرد سوشلائز بھی ہیں, شاید عورتیں بھی سوشلائز ہیں کہ وہ ڈومیسٹک ورک کرتی ہیں اور اس کے انڈر اپریسیشن ہے, بٹ ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو ایک برابر کا انسان نہیں سمجھا جاتا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہم لوگ اپنے بچپن میں ریفلیکٹ کریں تو ایسے کافی انسیڈنٹس میرے سامنے سے گزرے ہیں جب میں 7, 8 ایون لائک ایز ینگ ایز 6 or 7 years old, مجھے پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اینڈ آئی couldn't say anything because I was a kid and I was afraid. So but in my own head I understood کہ یار یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. سو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بچہ لڑکا ہو یا بچی ہو جو گھر میں اگر وہ وائلنس دیکھ رہا ہے, وہ ڈسکرمنیشن امتیازی سلوک دیکھ رہا ہے, وہ انڈر اپریشیٹڈ دیکھ رہا ہے, وہ ماں کو ناخوش دیکھ رہا ہے, وہ اپنی بہنوں کے ساتھ برا سلوک دیکھ رہا ہے, وہ اپنی دادی یا کسی اور کے ساتھ ایون میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ تو بہت سی کامن بات ہے کہ مرد بھی وائلنس کرتا ہے اور لائک ساسیں بھی وائلنس کرتی ہیں, اور یہ ایک جو کیا کہتے ہیں نا ایون لائک نند بھی کر سکتی ہے, بہو بھی کرتی ہیں. سو یہ پورا سائیکل ہے, لیکن زیادہ ہمیں یہ کیسز ملتے ہیں جس میں مرد اور ساس بہو کے اوپر کر رہی ہیں rather than the other way around. So I think ایک ایکول ایک انسان نہ سمجھنا, بیکاز شعور تو ہم لوگوں کو بچپن سے ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں تو یہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, یا ایٹ لیسٹ ہم جب بڑے ہوں گے, ہم جب خود با اختیار ہوں گے تو ہم اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر فریال نے بولا کہ کنوینئنس آ جاتی ہے جب مرد بڑا ہوتا ہے اور اس کو یہ بالکل اویئرنیس ہوتی ہے کہ اس نے جو عورتوں کے ساتھ سلوک دیکھا, اسپیشلی ماں اور بہن کے ساتھ یا گھر میں عورتوں کے ساتھ, وہ برا تھا. لیکن جب وہ ان پوزیشن آف پاور ہوتا ہے, جب اس کے پاس طاقت اختیار ہوتا ہے, تو وہ یا تو یہ پیٹرن بغیر سوچے سمجھے یوز کرتا ہے, یا آؤٹ آف کنوینئنس یوز کرتا ہے, یا اٹ از ویری کیا کہتے ہیں نا لائک آئی مین لائک آئی تھنک ایز کے لیے شاید کنوینئنس اس کو کہا جا سکتا ہے. وائی ووڈنٹ یو وانٹ لائک یور وائف ٹو بی ورکنگ فار یو اینڈ ناٹ بینگ پیڈ, اینڈ آپ بس ایک آپ کو مفت کا سرونٹ ملا ہوا ہے, اور آپ کو ایک مفت کا ایک جو گھر میں ایک جو ہاؤس مینیج کر رہا ہے, جو آپ کے ریلیشن شپس مینیج کریں. کیونکہ اگر آپ یہ بھی ریفلیکٹ کریں کہ کتنے مرد اپنی فیملی کو مینیج کرتے ہیں, عورتیں ہی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ گھر کی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے ہاؤس ہولڈ کو بھی مینیج کر رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے ایون اپنی مدر اینڈ اپنے ہسبینڈ کی بھی ہاؤس کو. تو ایک ایموشنل برڈن اور ایک فزیکل لیبر عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے. اصل میں تو ایشو یہ ہے بنیادی طور پر دیکھیں کہ پاکستان میں یا جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو پیٹرن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ معاشی ضروریات جو ہیں جتنی بھی وہ پوری کرے گا, اور خاتون کو ہم نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے وہ چلائیں گی. پرابلم یہاں پر یہ نہیں ہے, خاتون اپنی گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں اور مرد اپنے تئیں جو معاشی ضروریات ہیں ان کو پوری کر رہا ہے. لیکن آئی تھنک میرا اس میں تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن نہیں, میرا اس میں جو کویسچن ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کہیں عورتوں کے مسائل ہیں اور کہیں عورتوں سے مسائل ہیں. تو اصل ایشو یہ ہے کہ کہیں مردوں کے مسائل ہیں اور کہیں مردوں سے مسائل ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ اصل میں پیدا کہاں سے ہوتے ہیں اور حل کیسے ہوں گے. وہ تو ایک بات جو قرآن نے بھی ذکر کر دی نا کہ مودت اور رحمت جو ہے ان کے اندر یہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں ہو پاتی. اس کی محرک کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جبری شادیاں, مثلاً لڑکا لڑکی جو ہیں ان کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی میلان طبعی نہیں پایا جاتا اور ہم ان کی زبردستی شادی کروا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان دونوں کی ذہنی سطح جو ہے بننا شروع ہو جاتی ہے,
لیکن اکثر اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو طلاقوں کے بہت سے کیسز ہیں کہ ماں باپ نے بچی کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی تھی, لڑکا کہیں اور شادی کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے بے جوڑ شادیاں کروا دی صرف اپنے جذبات اور ناک کی تسکین کے لیے. اور آج کل بہت سے کیسز ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں, سیم ہم یہ دیکھتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر فریال آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا ایک اہم عنصر ہے کہ ہم جو بچوں کی مرضی کے بغیر, ان کی مشاورت کے بغیر ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہم نے کروائی ہے, معاملات بہتر تو ہم نے کرنا ہے. بہت اہم آپ نے مسئلے کی طرف جو ہے متوجہ کیا. جو میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ خاندان کی بنیاد رکھتے ہوئے ہی اگر درست رکھی جائے گی تو آگے پھر وہ ہے نا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. جب پہلی اینٹ جو ہے وہ معمار ٹیڑھی رکھے گا تو مطلب پھر سریا تک آپ کی بلڈنگ ساری ٹیڑھی ہوگی. تو مشکل یہیں آ رہی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فراموش کر دیا جو ہمارے دین مبین نے ہمیں دیے تھے, اور نکاح کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہے. صحیح. ہمارے ہاں جبری شادی لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے, غریب لڑکوں کی بھی ہوتی ہے. آتے ہیں اسکول کالج سے گھر پہنچتے ہیں, پتہ چلتا ہے بھائی تمہارا نکاح ہے. ایسے بہت لوگوں کے بارے میں میں نے سنا ہے, اور وہ بول نہیں سکتے والدین کے آگے اس وقت, چونکہ وہ معاشی طور پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور بھی بہت سی ریزنز ہیں احتراماً بھی. تو اس میں لیکن میں سمجھتی ہوں اور بعض اوقات اپنے بگڑے ہوئے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی شادی کروا دی جاتی ہے. بھائی اب تو وہ واقعات آ رہے ہیں کہ ذہنی مریض بچوں کو بیاہا جاتا ہے کہ بیگم آ کے ٹھیک کر لیں گی, اور ذہنی مریض بیٹی کو بیاہ دیا جاتا ہے, جس کو ماں باپ 30 سال نہیں ٹھیک کر سکے وہ ایک بچی آگے ٹھیک کرے گی. جی, اور ذہنی مریض بیٹیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے کہ شوہر انہیں خوش رکھے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی شوہر غریب کا کیا قصور ہے کہ وہ, تو دونوں طرف یعنی اصل میں ظلم کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. یہ بہت خوبصورت بات کی. ظلم جو ہے کوئی جینڈر نہیں ہوتا. وہ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے, جس کو بھی توفیق ملتی ہے, جتنی اللہ معافی دے, اللہ بچائے اس سے. جس کی جتنی خراب تربیت ہوتی ہے اس کے جس نے مطابق وہ ظلم وہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, اس کی نشو و نما کی, اس کا تزکیہ کیا, اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا, اس کی آواز کو سلا دیا. تو جو ضمیر انسان سے, فطرت آپ کو اندر سے کہتی ہے کہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے اور ظلم سے اور آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کی کراہت نا آپ کی اپنی طبیعت میں, چھوٹا بچہ بھی اگر کبھی کسی کو مار لے گا تو چھپتا پھرتا ہے نا, یعنی وہ اس کو حالانکہ ابھی بولنا بھی نہیں آتا لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے. ایسے ہی یعنی اس کے اندر سے ایک آواز جو ہے فطرت کی وہ اس کے اندر سے آتی ہے. تو شوہر اور بیوی جو ہے نا, ان کے حوالے سے ایک میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے, اور میں اکثر کہتی ہوں نئے کپلز کو ضرور ہی کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے دراصل وہ اپنے آپ کو خوش رکھتی ہے. ایسے ہی. اور شوہر اگر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے. اور آپ نے جو اپریسیشن کی بات کی, تو مجموعی طور پہ بھی ہمارے معاشرے میں نا اپریسیشن کا ماحول نہیں ہے. اچھا اگر کوئی تعریف کر دے تو ہم اتنے خجل ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. اگر مثلا کسی نے کپڑوں کی تعریف کی, او یہ میری بہن کا ہے, یہ میرا 2 سال پرانا ہے, مطلب آپ سمپلی آپ تھینک یو بول دیجئے. اگر کوئی مطلب ہمیں تعریف لینی بھی نہیں آتی. اچھا دوسری بات, اچھا بات کوئی تعریف کرتے تو بعض کو اچھا آج ہی تعریف کا خیال ہے, اتنے عرصے سے کر رہی ہوں, مطلب ضرور تمہاری جو زبان ہے بڑی کالی ہے, تم یہ تعریف کر کے نا مجھے خراب کرنا چاہتی ہو. ایک صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیگم کی کبھی تعریف کرنا چاہتا ہوں نا تو یہ ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ابھی اس سوٹ کی تعریف کی تو کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے کا پہنا وہ کہے گی آج نظر آیا, اور اگر تعریف نہیں کی تو ناراض ہوگی. ہمارے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ بعض کا تعریف جب کی جاتی ہے کہتے ہیں کوئی کام ہوگا تب تعریف کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ لینے کی ہماری ٹریننگ نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے, ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی تعریف کے لیے, ایک دوسرے کی محبت. اگر دل میں نہیں بھی ہے, بہت اچھے لگ رہے ہیں, نہ بھی لگ رہے ہو نا, تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے, اور کہہ دینا چاہیے تاکہ یہ بانڈنگ آپ کی سلامت رہے. لیکن خاوند کو بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں ٹھیک کہہ رہی, اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیے, صرف تعریف پر ہی گزارا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ, بہت شکریہ سہرش خان صدرزئی صاحبہ. آج ناظرین ہم نے گفتگو کی کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو خواتین کام کرتی ہیں, ہم اس کی قدر و قیمت تو شاید جانتے ہیں لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اور معاشرے کے اندر وہ بہت ہی زبردست قسم کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ہماری بچیاں بڑی ہونہار ہیں. آپ جب بھی کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو رزلٹ آتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نمایاں پوزیشن جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں, اور بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے اگر اپنی زندگی کے سفر کو خوشگوار بنانا ہے اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نمایاں مقام دلانا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا اور ان کی تعریف کرنی پڑے گی تاکہ ہم سوسائٹی کو آگے لے کر چلیں. اور اگر آپ
کسی حسد کا شکار ہیں، بغض کا شکار ہیں، کینے کا شکار ہیں، میرا پرسنل ایک ذاتی تجربہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ جس شخص سے آپ کو حسد ہو رہا ہے نا، جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. آپ یقین مانیں کہ آپ اس کی تعریف کریں گے، آپ کے اندر سے مرض جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو شروع میں آپ جب فرسٹ ٹائم کریں گے تو آپ کا دل نہیں مانے گا، لیکن آپ کرنا شروع کر دیں. اور آپ جب کرتے جائیں گے نا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل ہی احمقانہ اور فضول قسم کا کام کر رہے تھے، کیونکہ آپ اس سے نہیں جلا رہے، حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اپنی تباہی بربادی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ایک تو ڈاکٹر فریال نے کہا اور سیرش نے اس کے بارے میں بڑی روشنی ڈالی کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود سوچیں کہ آپ کی جو تعریف ہے اس سے دوسرے بندے کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کا اپنا فائدہ ضرور ہو جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.